اسلامک اسٹوڈیو کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز تک آپ کی رسائی ممکن ہو سکے۔ موسم سرما کی ٹھنڈی ہوا زوروں پر گئی۔ مرد اور عورتیں، بچے اور بوڑھے، دکاندار اور گاہک، الغرض تمام لوگ اونی ملبوسات پہنے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اسی دوران اپنی بلڈنگ کی چوتھی منزل پر بیٹھے بزرگ کا جی چاہا کہ وہ بھی کائنات کے فطرتی حسن کا نظارہ کرے۔ چنانچہ وہ اپنی ویل چیئر کو شیشے کی ونڈو کے قریب لے آیا اور صاف و شفاف نیلگوں آسمان پر تیرنے والے سورج کی تپش سے اپنے سرد جسم کو گرمانے لگا، اور جو ہی کوئی سفید بدلی سورج کے سامنے آتی تو اس کا دل کھلکھلا اٹھتا، اور جب وہ پیچھے ہٹ جاتی تو اس کا دل اداس ہو جاتا۔ اور میرے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کا ترانہ الاپنے لگتا۔ اسی دوران وہ برق رفتار کاروں اور سواریوں سے بھری ہوئی بسوں اور پر رونق دکانوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی وہ اس خوشنما منظر کا نظارہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ سامنے والی بلڈنگ کی چھٹی منزل کے بیرونی حصے پر پڑی، جہاں ایک مزدور اسے زمین و آسمان کے درمیان لٹکتا ہوا یوں نظر آیا کہ وہ زمین پر اوندا گرنے والا ہے، اور اس نے دیکھا کہ اس بیچارے نے حلال لقمے سے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کمند سے اپنی کمر باندھی ہوئی ہے، اور اس کے ذریعے 8ویں منزل سے لٹک کر چھٹی منزل کے بیرونی حصے کی رگڑائی کر رہا ہے، اور خون منجمد کر دینے والی شدید ٹھنڈی ہوا اس کے جسم سے آر پار ہو رہی ہے۔ اسے ایک ہاتھ سے کمند پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے رگڑائی کرتے دیکھ کر اس بوڑھے بزرگ کا دل دہل گیا کہ خدا نخواستہ اگر کمند ٹوٹ گئی یا سردی کی وجہ سے اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو یہ مسکین اوندا گر پڑے گا اور اس کا مکنا ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا اس بزرگ نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کی کہ وہ اسے خیر و عافیت سے منزل مقصود تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسکین مزدور کمند کو دونوں ہاتھوں سے تھامتا ہوا ہانپتا کانپتا آہستہ آہستہ 8ویں منزل کی طرف چڑھنے لگا۔ اس دوران اس کے ہاتھ سرخ اور سرد ہو رہے تھے اور بدن کانپ رہا تھا۔ اگر رحمت خداوندی اس کا ساتھ نہ دیتی تو اس کے ہاتھ سے کمند چھوٹ یا ٹوٹ جاتی تو اس کا زمین و آسمان کے درمیان لٹکتا ہوا بدن دھڑام سے زمین پر گرتا۔ بہرحال اللہ نے اسے سلامتی کے ساتھ 8ویں منزل تک پہنچایا، اور پھر وہ نیچے اتر کر اپنی کارکردگی کی عمدگی دیکھنے لگا اور اگلے دن کے کام کا پروگرام بنانے لگا۔ سارا دن کام کرنے کی وجہ سے اس مسکین کے اعضاء بدن چور چور ہو چکے تھے، اور یہ تھوڑی دیر سستانا چاہتا تھا کہ مغرب کی اذان ہو گئی تو یہ قریب والی مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ ادھر بوڑھے بزرگ نے بھی نماز مغرب کی تیاری شروع کر دی۔ اس سلسلے میں اس کی نوجوان پوتی نے اس کی مدد کی۔ اس نے اسے وضو کرایا اور اس کی ویل چیئر کو قبلہ رخ کر دیا، اور بوڑھے بزرگ نے اپنی ناتوانی اور کمزوری کی وجہ سے کرسی پر ہی اپنے کمرے میں نماز ادا کی، اور دوبارہ اپنی ویل چیئر کو شیشے کی ونڈو کے قریب سامنے کر کے بیٹھ گیا اور مسکین مزدور کی راہ تکنے لگا۔ اسے اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ نوجوان مسکین نے اپنی تھکاوٹ کو بالائے طاق رکھ کے اللہ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے اجر کی خیر خواہی میں بھی کسر نہ چھوڑی۔ چنانچہ اس نے دیکھا کہ نوجوان مسکین مزدور مسجد سے نکل کر بلڈنگ کے سامنے بیکار لکڑی کے ٹکڑے اور درختوں کے خشک پتے اور سوکھی گھاس کے تنکے اکٹھے کر کے اسے آگ لگا رہا تھا تاکہ اسے تاپ کر اپنے تڑپتے بدن کو حرارت پہنچا سکے اور اس کے انگاروں سے اپنی ٹھنڈی اور اختر خوابگاہ کو گرم کر سکے۔
ابھی وہ بیچارہ آگ سینکنے بیٹھا ہی تھا کہ اس کے سامنے ایک لمبی کار آ کر رکی اور اس سے ایک ڈھول نما پیٹ اور گنجے سر والا باہر نکلا، اور اس نے حقارت کے ساتھ اس مسکین مزدور کو دیکھا اور بولا، آجر تم کتنی دیر سے آگ تاپ رہے ہو؟ مجھے یقین ہے کہ تم سارا دن ہی آگ تاپتے رہے ہو اور ذرا برابر بھی کام نہیں کیا۔ مزدور نے کہا، نہیں جناب، اگر آپ دن کو چکر لگاتے اور مجھے کام کرتا دیکھ لیتے تو آپ کو یقین آ جاتا کہ میں نے بہت سا کام کیا ہے۔ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ بحث کرتے ہو اور مجھے بے وقوف بناتے ہو۔ مزدور نے کہا، نہیں جناب، میں حق اور سچ بات کہتا ہوں اور سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس نے غصے سے چنکھاڑتے ہوئے کہا، آج سے تم کام سے فارغ ہو اور آئندہ یہاں کام نہ کرنے آنا، یہاں سے چلے جاؤ اور کسی دوسرے کو جا کر بے وقوف بناؤ۔ مزدور نے کہا، اللہ تجھے سلامت رکھے، میرا یہ گمان تھا کہ آپ آ کر کام دیکھیں گے اور جو کمی رہ گئی ہے اس کے متعلق ہدایت دیں گے اور میرے حال پر ترس کھائیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک نماز بھی ادا نہیں کی اور کام بھی نہیں دیکھا۔ اس پر اس کے مالک نے چنگھاڑتے ہوئے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، میں دیکھوں گا کہ تجھے میرے علاوہ کون مزدوری پر رکھے گا۔ اس پر مزدور نے کمال یقین کے ساتھ کہا، اللہ روزی دینے والا ہے اور وہی فراہم کرے گا، بندہ کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ بوڑھے بزرگ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا اور اس کے بدن میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ اس صورتحال کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی نوجوان پوتی کو آواز دی، بیٹی ادھر آؤ اور اس نوجوان کو بلاؤ جو سڑک کے کنارے کنارے جا رہا ہے۔ پوتی نے کہا، دادا جان، میں اسے کیسے بلا سکتی ہوں، وہ تو اجنبی نوجوان ہے۔ اس پر بوڑھے آدمی نے کہا، بیٹی جلدی کرو ورنہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ نوجوان پوتی الیکٹرک سیڑھی کے ذریعے جلدی سے نیچے اتری اور مسکین مزدور کے پیچھے تیزی سے دوڑنے لگی اور اسے راستے پر جا لیا اور اسے کہنے لگی، معاف کرنا اے مسلمان، میرے دادا آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ اس کے پاس چلیں۔ نوجوان حیرانگی سے اس سے پوچھتا ہے کہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، حالانکہ میرا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ معاف کرنا بہن، وہ کہاں ہیں اور وہ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ لڑکی نے اس پر کہا، وہ آپ کو جانتے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ نوجوان نے انتہائی شرمندگی کے ساتھ اس لڑکی کے آگے آگے چلنا شروع کر دیا۔ جب وہ بوڑھے بزرگ کی بلڈنگ کے دروازے پر پہنچا تو اس نے لطیف سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور کہا، نوجوان، میرے قریب آ کر بیٹھو اور مجھے اپنا ماجرا سناؤ۔ نوجوان نے کہا، محترم، آپ مجھے پہلے کبھی نظر نہیں آئے، مجھے آپ کیسے جانتے ہیں؟ اس پر بزرگ نے کہا، میں آپ کو اس دن سے جانتا ہوں جس دن سے آپ نے اس نئی بلڈنگ میں کام کرنا شروع کیا ہے۔ اس پر نوجوان نے حیرانگی سے اس سے پوچھا، چند منٹ پہلے جو کچھ ہوا آپ کو اس کا علم ہے؟ بزرگ نے کہا، ہاں، اور اسی لیے میں نے آپ کو بلایا ہے۔ نوجوان نے سر جھکا لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ یوں بویا ہوا، اے محترم بزرگ، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میں حلال روزی کی تلاش کرنے کی غرض سے اسلامی عربی ملک چھوڑ کر یہاں آیا ہوں۔ بیمار والد اور بوڑھی والدہ اور بہنوں کا میں واحد کفیل ہوں۔ میں اپنی محنت کی اجرت کو اپنے اوپر خرچ کرنے کی بجائے ان کی طرف بھیجتا ہوں اور اس سلسلے میں جتنی مشقت برداشت کرتا ہوں اس کا آپ کو خوب علم ہو چکا ہے۔ مجھے اس سلسلے میں جتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے اس کا شکوہ کرنا حرام سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اس طرح سے حلال روزی کمانے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ گھٹیا سلوک کیا جاتا ہے، اور یہ گھٹیا سلوک کرنے والا کوئی کافر یا ملحد نہیں بلکہ ہمارے مسلمان ہیں۔
محترم بزرگ، اگر میں حرام طریقے سے روزی کمانا چاہتا تو مجھے وہ سہولت میسر آ سکتی تھی کہ بہت سارے منشیات فروشوں نے منشیات فروخت کرنے کے عوض مجھے بھاری بھارکم رقم اور مراعات کا لالچ دیا اور کتنی ساری رقم کی مجھے آفر کروائی، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نافرمانی کرنے کو اپنے لیے کفر سمجھا، اور کتنے سارے ڈاکوؤں نے مجھے مالداروں کے مال اور ان کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالنے کی ترغیب دی اور مجھے اپنا ساتھی بنانا چاہا، لیکن میں ان کا ساتھی نہ بنا۔ اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت کرتا اور اپنے دل میں سکون محسوس کرتا اور روزی کمانے کے لیے نکل پڑتا اور اس کی خاطر حلال کسب میں آر محسوس نہ کرتا، اگرچہ لوگ اسے کتنا ہی حقیر سمجھتے ہوں اور کم مزدوری کی وجہ سے اس کے قریب نہ جاتے ہوں۔ اسی دوران شیخ نے اپنی پوتی سے عشاء کا کھانا لانے کا حکم دیا۔ وہ فوراً کھانا لے کر اپنے دادا جان کے پاس حاضر ہو گئی۔ حالانکہ وہ اجنبی نوجوان کی اپنے گھر میں موجودگی کی وجہ سے پریشان بھی تھی، لیکن بوڑھے شیخ نے نوجوان مزدور کو اپنے ہاتھ سے کھانا تناول کرنے کی دعوت دی۔ جب نوجوان نے کھانا کھا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس جانے کی اجازت طلب کی تو بوڑھے شیخ نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس سے میٹھی اور نرم گفتگو کرتے ہوئے کہا، اے نوجوان، تو نے جو یہ باتیں کی ہیں اگر سچ ہیں اور حق ہیں تو تم بہترین مسلمان ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ داری قائم کر لوں۔ نوجوان نے یہ سنا تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ نہ تو اس کے پاس کوئی اعلیٰ تعلیمی ڈگری تھی اور نہ اس کے پاس دولت کے انبار تھے، اور نہ ہی وہ کسی اعلیٰ ادنیٰ درجے کی کوٹھی کا مالک تھا، اور نہ ہی اس کا کنبہ و قبیلہ یہاں موجود تھا۔ اس نے نہایت حیرانگی سے پوچھا، اے شیخ، آپ کس سے میری شادی کروانا چاہتے ہیں؟ شیخ نے کہا، اے میرے بیٹے، دنیا کی زیب و زینت پر تفاخر نے انسانوں کی قدر و قیمت مٹا دی ہے، جس کی پیدائش میں اللہ نے ہمیں بھلا دیا ہے۔ اے میرے بیٹے، میں تیری شادی اپنی پوتی سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس دنیا میں تیری تنہائی اور وحشت میں تیری معاون ہو۔ نوجوان اس کو یوں سن رہا تھا گویا وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ اس نے اپنی آنکھوں پر اچھی طرح ہاتھ پھیرا اور اسے حقیقت سمجھتے ہوئے بولا، یہ کیسے، کہاں اور کب ہوگا؟ شیخ نے کہا، انشاءاللہ صبح آپ یہی رات بسر کریں، لیکن عقد سے پہلے لڑکی سے اس کی موافقت ضروری ہے۔ اس کے بعد شیخ نے اپنی پوتی کو بلایا اور پوچھا، بیٹی نے اس نوجوان سے شادی کے متعلق تیری کیا رائے ہے؟ اس نے حیا سے اپنی نگاہیں زمین پر گاڑ دیں اور خاموشی سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔